بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون۔ آج ایز پرومس میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جلد دوسرا میسیج دوں گا، اور یہ میسیج عید قربان کی آمد ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کو کچھ آئندہ کے پروگرامز کے بارے میں بتایا جائے، باہر کی بھی پروگریس بتائی جائے کہ کہاں تک اور کس طریقے سے ہم نے تیاریاں کی ہیں عید قربان کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات کے مطابق دینی فرائض کو انجام دیتے ہوئے کس طریقے سے ہم اس کو بہتر اور خوبصورت عید بنا سکیں، آئندہ کے لیے بھی، اور ایک مثالی عید بنائیں لوگوں کی ہیلپ کر کے اس مشکل وقت میں، جب کہ حالات بہت ہی مشکل، نہ صرف مشکل ہیں بلکہ بہت ہی گھمگیر صورتحال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی میں تو آئی ایم ویری پازیٹیو، میں ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پازیٹیو نظریے سے سوچ کے آگے بڑھتے رہیں، لیکن آگے بھی کٹھن وقت ابھی درکار ہے، آگے بھی مشکلات سامنا ہمیں کرنا ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو ذرا روشنی دے دوں عید قربان کے میسیج کے ساتھ، اسکول کے پروگرامز کے بارے میں بتاؤں، آئندہ کے پروگرامز کے بارے میں بتاؤں آپ کو، اور کس طرح سے ہم آگے لے کے اس کو چلنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں عید کے بعد ہی کوئی موبلٹی پیدا کرے گی، اپنے احکامات میں کوئی نئے احکامات لے کے آئیں گے، اور میری اپنی پرسنل سوچ ہے کہ انشاءاللہ سپٹمبر 15 سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی شروع ہوگی، کس لیول پہ ہوگی یہ ضرور سوچنا ہے، اور یہ ہمیں عید کے بعد ہی کلیئر اور ڈیفائن ہوگا۔ لیکن مجھے کیا آپ کو میسیج دینا ہے، پہلا میسیج تو یہ ہے کہ ہم نے جو کلاسز جاری رکھی ہیں اسے ہم نے اسی انٹینسٹی کے ساتھ، اسی انہینسمنٹ کے ساتھ، اسی جستجو اور کوششوں کے ساتھ کنٹینیو رکھنا ہے، چاہے وہ آن لائن کلاسز ہیں، چاہے وہ ویڈیو میسیجز ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کے میسیجز ہیں، چاہے وہ ہوم ورکس ہیں اور ریٹن ہوم ورکس ہیں جو کہ پیرنٹس یہاں پر آ کے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں، خصوصی طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے اور وہ بچے جن کے پاس آن لائن فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، بلکہ اس کو عید کے بعد انشاءاللہ اور بلاسٹرڈ کر کے انٹینس کرنا ہے، تاکہ پڑھائی میں کمی نہ۔ الحمدللہ آپ کو اپڈیٹ دوں کہ ہم فرسٹ سیمسٹر کے بہت ہی قریب ہیں کہ اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہو، فرسٹ سیمسٹر کو ختم کرنے کے۔ تو لہذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ساتھ دیجیے ہمارا، ہمیں اس مشکل وقت میں آپ کی ضرورت ہے، بچوں کو ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، ان کی پڑھائی پہ بہت ضروری ہے کہ ان کا تسلسل جاری رہے، تاکہ وہ کسی قسم کی ایک ویکیوم نہ کریٹ ہو جائے جس سے ان کے پڑھائی کے لیول میں فرق آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک تسلسل کے ساتھ جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ کنٹینیوٹی ان کی اگلے چیپٹرز کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب گیپ آ جاتا ہے تو بہت سے مشکل مراحل ہیں جو پھر ان کو طے کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بچوں کو عید کے ٹائم پہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت قربانی کا ٹائم ہے، بچوں کو انجوائے بھی کرائیے، انہیں انجوائے کرنے دیجیے، لیکن عید کے فوراً بعد بہت توجہ دیجیے، بہت زیادہ توجہ دیجیے۔ مرحلے جو بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے، میں نے آپ کو بتایا ہے ہم کسی پرائیویٹ ایسوسیشن کو نہ مانتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور نہ ہی ہماری کوئی ان سے وابستگی ہے یا ممبرشپ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اور ہمارا جو بورڈ ہے، سندھ کا بورڈ ہے، کراچی کا جو بورڈ ہے، یہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی کسی کے احکامات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مسلسل اپڈیٹ دیتے رہیں گے، میسیجز کرتے رہیں گے، پڑھائی کو کنٹینیو کرتے رہیں گے، اور آپ کے لیے وسائل پیدا کرتے رہیں گے، فیسلٹیز پیدا کرتے رہیں گے، تاکہ بچوں کو احسن طریقے سے آپ اسے پڑھاتے رہیں۔ آپ سے صرف ایک اپیل ہے، مجھے معلوم ہے یہ مشکل وقت ہے، میں آپ کو اپنا دکھڑا خود سنا چکا ہوں کہ اتنا مشکل وقت، اس مشکل وقت میں آپ کو ہم مسلسل ساتھ دیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آئندہ بھی ساتھ دیتے رہیں گے، ہر کام میں، ہر چیز میں، فائنینشلی بھی،
اور جو فیسلٹیز گورنمنٹ مجھے پتہ چلا احساس پروگرام کا نیا سیکنڈ جو ان کی راؤنڈ ہے وہ شروع ہونے کو ہے، اس میں ہم آپ کی ہیلپ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ مستحق ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، انہیں بلائیے۔ ہم نے جس طرح سینٹر بنایا ہوا ہے ان کو یہاں پر ان کی ہیلپ کرائیں گے، اور کچھ پیرنٹس یا کچھ کام کرنے والے لوگ یا مستحق لوگ جن کو راشن کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر کے ان کے لیے بھی راشن کا انتظام کروائیں گے آئندہ۔ اور بھی کوئی مختلف چیزیں ہیں جو جس کسی لیول میں جس کی بھی جو ہیلپ ہو سکتی کی جائے گی۔ کورسز ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انسٹالمنٹس پہ کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، تھوڑے تھوڑے پیسے سے ہمارا کام چلتا رہے، بجلی کا بل دے سکیں، گیس کا بل دے سکیں، ٹیچرز کی سیلری از ویری امپیریٹیو۔ عید آ رہی ہے، آپ ہمیں جو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹس کی صورت میں، پارشل پیمنٹس کی صورت میں آپ اس کو ادائیگی کیجیے، تاکہ ہم اس مشن کو کنٹینیو رکھیں۔ خبریں باہر یہ بھی ہیں کہ کچھ اسکول بند ہو چکے ہیں، کچھ اسکول، چھوٹے اسکول خصوصی طور پہ وہ کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دوں، اتنا بڑا اسکول، اسمارٹ اسکول جو کہ مین روڈ پہ ہے، ایم اے جناح روڈ پہ، وہ جو اسکول ہے وہ جناب بند ہو چکا ہے۔ 2 مہینے ہونے کو ہیں، اب یہ دوسرا مہینہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ وہ موو آؤٹ کر گئے ہیں یہاں سے، اور اگر وہ اتنا بڑا اسکول بند ہو سکتا ہے تو چھوٹے اسکول تو بہت پریشر میں ہیں۔ ان کو رینٹس اور ان کی فیسلٹیز اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر ہیلپ نہ کریں، آپ لوگ سپورٹ نہ کریں، آپ لوگ اسسٹ نہ کریں، آپ لوگ اس میں کنٹریبیوشن نہ کریں، اس میں پارٹنرشپ نہ آن کریں، تو لہذا آپ کو کوشش کرنا ہے۔ میں ان اسکولوں میں سے نہیں ہوں جو اب بھی آپ کو مینٹیننس چارجز اور دنیا بھر کے تمام چارجز جو ہیں وہ کر آ رہے ہیں۔ ہم تو صرف فیس کی بات کر رہے ہیں۔ جون جولائی میں ہم آپ کو پتہ ہے فیس لیتے ہی نہیں، یہ 2 مہینے کی فیس کا بریک آپ کو ہے، جو کہ بہت اچھا عید کا ٹائم ہے۔ ہماری طرف سے، اسکول کی طرف سے، میرے اور میڈم کی طرف سے یہ آپ کو ایک تحفہ ہے جو کہ 20 سال سے مل رہا ہے، تو ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ سے صرف اتنی التجا ہے، جو بقایا جات ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پے کیجئے، تاکہ ہم اس تسلسل کو جاری رکھ سکیں۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، عید کے بعد وی ول آلسو بی ویری انٹریکٹیو، بہت کوشش کریں گے، بہت زیادہ کوئی نئی چیزیں لے کر کے آئیں گے بچوں کے لیے۔ اینڈ ایف اٹ از پاسبل، اگر پاسبل ہوا، شام کے کورسز، شام کی ٹیوشن سینٹر، شام کی جو ہم ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا پلان بنائیں۔ لیکن یہ سب پلان بیس کرتے ہیں گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اور ہمارے بورڈ کے احکامات کے مطابق۔ اگر انہوں نے ہمیں اجازت دی، اگر انہوں نے ہم وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو کہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، بچوں کے لیے تکلیف دہ ہو، آپ کے لیے پریشان کن ہو۔ ہم صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو اس میں 101% سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی وہ پروگرام سندھ گورنمنٹ لے کے آئے، فیڈرل گورنمنٹ لے کے آئے، ہمارا بورڈ لے کے آئے، ہم اس کو تعاون بلکہ اس کے اوپر بھرپور امپلیمنٹیشنز کرائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر علاقے کے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، چیمہ صاحب ہیں، وقاص صاحب ہیں، اور ہمارے یہاں بھائی جو ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں MKM کے علیم صاحب، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ آئیں اور ہماری جو بچوں کی ضروریات ہیں، مسائل ہیں، ان پریشانیوں میں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ میں ان سے مل رہا ہوں، اور کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام کریں گے کہ ان سے بھی کوئی ہیلپ حاصل کی جائے آپ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسکول کے لیے، تاکہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہ تو رہا مرحلہ ہمارا اسکول کے معاملات کے بارے میں۔ تو کچھ پیرنٹس نہیں بلکہ دیر آر مینی پیرنٹس دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن فار سم ریزن، ان کے فائنینشیل اسٹریسڈ آؤٹ ہوئے میں، یا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ نان چلان ایٹیٹیوڈ کہ چلیں اسکول تو بند ہیں، اسکول کھلیں گے تو دیکھیں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں ساری تمام سچویشنز کو، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ نے اتنا گیپ آلریڈی دے دیا ہوا ہے اور مزید گیپ دیں گے، بچے جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، جو ان کے پاس تعلیم تھی، جو ان کا تسلسل تھا، وہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا، اور اس میں بہت سی ابہام پیدا ہو جائیں گے، بہت سے ویکیوم کریٹ ہو جائیں گے۔ تو لہذا آپ پلیز اس کے اوپر توجہ دیں۔ بچوں کو اس وجہ سے نہیں کہ جناب اسکول بند ہیں، آپ کو فیس دینا ہے، اور یا اس وجہ سے خاصے پیرنٹس ہیں دے آر ناٹ کمنگ،
we request all of you to come and work with us. We will support you, we'll help you, we'll take care of you. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن گھر بیٹھ کے نہ جواب دینے سے بچے کا نقصان ہے. بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ماں باپ ہیں، ہم تو آپ کے توسط سے آپ کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہوئے یہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، بچوں کا خیال کیجیے، باہر کے حالات کو دیکھیے، بہت کٹھن حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، اپنے لیے اور مشکلات مت پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے. عید قربان کا ٹائم ہے، اس میں اپنے دینی فرائض انجام دیجیے، قربانی کیجیے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ اس کو علامت کے طور پہ سمبولکلی اس کو اس عید کی جو 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 احکامات ہیں، دینی احکامات ہیں، ان کو وسیع کے تر پیمانے پہ دینے والے بنیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیجیے. اللہ کی راہ میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ دینا، بہترین سے بہترین چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دینا، اور غریبوں کی مدد کرنا بھی ایک بہت بڑا یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اسکول کو جب بھی اسکول کوئی ایسی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرتا ہے، امدادی پروگرامز کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ دیتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ ان پیرنٹس، ان بچوں کو جو کہ مستحق ہیں، ان کی عید کو بہتر بنائیں، ان کے لیے بہتری پیدا کر سکیں، اور ان کے لیے بھی وہ خوشیاں لائیں جو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو وہ رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے ان کو تقسیم کر سکیں، اور اس دینی فرائض کو انجام دیتے ہوئے ہر آدمی کی کوشش کریں مدد کر سکیں، کسی بھی لیول میں، کسی بھی سچویشن میں، چاہے وہ بزرگ ہیں، وہ غریب ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان لوگ ہیں، جن کو شفا درکار ہے، بیمار ہیں، اور بزرگ جو ہمارے ہیں، ان سب کی مدد کیجیے، سب کی کچھ نہ کچھ کیجیے. ایک اچھا کام کیجیے، ایک اچھی گڈ ڈیڈ کریں، ایک اچھا عمل کیجیے، تاکہ ان عمل کو کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بہت سی نیکیاں جو ہے آپس میں بانٹ سکتے ہیں. تو یہ تو صاحب پیغام تھا عید قربان کا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کے لیے عید بہت اچھی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں دے، اور ان پریشانیوں سے دور رکھے آپ کو. اسی سلسلے کا تسلسل کرتے ہوئے ہم نے دن رات لگا کر کے یہاں پر اسکول کے پروگرام کے مطابق کھانے پینے کا ضروری اشیاء کا سامان بیچنے کا جو انتظام کیا ہے، اور اس کا نام بھی یہی رکھا ہے، ضروری اشیاء، کھانے پینے کی ضروری اشیاء کا سامان. آپ تشریف لائیں، آ کے دیکھیے. ہم ٹی وی میں سلائڈ دے رہے ہیں، اس میں آپ کو اسکول کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں. بہترین پرائسز، بہترین کوشش کر رہے ہیں، اچھی پرائسز. بلکہ عید میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم پرائسز، جو بھی جس میں چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہے، چاول ہے، دال ہے، آٹا ہے، تیل ہے، اس کو مسلسل کوشش کرتے کم سے کم پرائسز میں آپ کو دے رہے ہیں. اور آپ ان کو دیکھیے، آپ جا کے سپر سعید کی پرائسز دیکھیے، آپ سیورز کی پرائسز دیکھیے، آپ بطول کی پرائسز دیکھیے، عام کریانہ دکانوں کی پرائسز دیکھیے. اس کے بعد آ کے آپ ہمارے ساتھ شاپنگ کیجیے. ویجیٹیبلز میں ہم نے بہت بڑا کام لیا ہے، جو کہ لیاقت مارکیٹ سے جو ہے وہ کم پرائسز میں ہم اس وقت ویجیٹیبلز میں کام کر رہے ہیں. اور یہ سارا کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ عید کا موقع ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ عید میں پرائسز کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم یہ کوشش آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر کم نہیں کر سکتے تو ان کو بڑھانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور جو آئٹم بڑھنے والے ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو بلکہ ختم کر دیا جائے. اور جو آئٹمس ہمیں ملتے ہیں اچھی پرائس میں، صاف ستھرے، کوئی خراب سامان نہیں بیچ رہے، کوئی ڈسکاؤنٹڈ 2 نمبر کا سامان نہیں بیچ رہے، صاف ستھرا اچھی ویلیوز والا سامان بیچ رہے ہیں. آئیے دیکھیے. ابھی عید کے لیے مجھے بتایا گیا تھا، کیونکہ تجربہ ہم حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو مسالوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اوور 150 ڈفرنٹ آئٹمس آف ہربز اینڈ اسپائسز، 150 سے زیادہ مسالے آپ کو یہاں پر ملیں گے. ہم نے باقاعدہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں منگوائی ہیں. آئیے، آ کے دیکھیے، آئیے دیکھیں. شاپنگ صرف اس وقت کیجیے گا جب آپ سمجھیں گے اس میں آپ کو فائدہ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو سامان آپ لے کے جائیں گے، صاف ستھرا اچھا سامان، سستا سامان، کم پرائسز پہ، اور ساتھ میں
what we are teaching, ہم جو راشن کی سیونگ کا کانسیپٹ کو جو پروگریسو بائنگ ہوتی ہے جس میں سیونگ کہلاتی ہے وہ کمپریہنسو سیونگ کہلاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز 1 کلو کی 50 روپے کی لیتے ہیں، جب آپ 10 کلو کی لیں گے تو آپ کو 40 روپے کی پڑے. وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ کو سیونگ بھی ہو، آپ کو اکٹھا سامان لینے کی عادت بنے، اور اس سے آپ کو ایک اچھی سیونگ ملے منتھلی، اور وہی پیسے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. اس کانسیپٹ کو لے کے ہم چل رہے ہیں. یہ پروجیکٹ آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے اسکول کا پروجیکٹ ہے. اس کا مقصد کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ہوم بیس ماما پاپا کانسیپٹ کو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ تاکہ جو گھر کے خواتین ہیں ان کے لیے یہ کنوینئنس پیدا کی جائے، فیسلٹی پیدا کی جائے. ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں. آپ کو اس کے لیے تیار ہو کے رکشہ یا باہر سے ٹرانسپورٹ کا ارینج نہیں کرنا. آپ خود گھر سے آئیں، آ کے گھر میں اس کے ساتھ ہمیں فلائرز بنائیں پرائسز کے ساتھ، وہ اب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ آسانیاں پیدا ہو سکیں. تو اور تمام چیزیں مکمل تیار ہیں، عید کی مکمل تیاری ہے. آپ تشریف لائیے. میں امید کرتا ہوں آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہم بہت سیونگ کر کے دیں گے. اور اس عید ہی کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ 2-3 اور چیزیں کریں گے عید کے فوراً بعد، اور وہ ہے آن لائن. ہمارے سر عمار جو IT مینیجر ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پروگرام بنا کے سیٹ کریں گے. جس طرح آن لائن سروسز ہم دے رہے ہیں آپ کو پڑھائی میں، اس طرح آن لائن سروس میں کر کے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ ڈیلیوری کا انتظام کیا جائے گا. ڈیلیوری کے لیے ایک پراپر پلان اسکیچ آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو کوشش کریں کہ ڈیلیوری ایک سرٹن اماؤنٹ کے بعد فری ڈیلیوری مل جائے آپ کو، تاکہ آپ کو راشن گھر میں ملے. آپ گھر سے آرڈر کیجئے، لسٹ آپ کے پاس ہے، پرائسز آپ کے پاس ہیں، ہر چیز آپ آرڈر کیجئے. آرڈر کرنے کے بعد ہم آپ کو ڈیلیور کریں، اور اگر ایک سرٹن اماؤنٹ کے بعد وہ جو ہے آپ کا جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں، تاکہ آپ کو ایک ایڈیشنل فیسلٹی دوں. انشاءاللہ اس کے اوپر عید کے بعد سر عمار آلریڈی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت تندرستی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آن لائن سروس اینڈ ڈیلیوری سروس، ان کے اوپر ہم بہت جلد کام کر رہے ہیں. عید کا ٹائم ہے، عید کے موقع پہ ہم نے اپنے مویشی قربانی کے لیے جو خریدے ہیں، یہاں پر ان کے لیے بھی کھانے پینے کا مکمل انتظام ہے، چارے کا انتظام ہے، ہرے کا انتظام ہے، اور اچھی پرائسز پہ ہیں. میں نے جو پرائسز رکھی ہیں وہ لاسٹ ایئر کی جو پرائسز تھی دانے کی، ہرے کی، اور تمام جو سامان چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے مویشیوں کے لیے، بڑے جانوروں اور چھوٹے جانوروں کا مکمل انتظام ہے. آپ تشریف لائیے. ان کے برتن ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور اچھی پرائسز میں. جس میں بھی وہی کانسیپٹ ہے، زیادہ لیں گے ہم آپ کو زیادہ سیونگ کرائیں گے. تو یہ تھا آج کا پروگرام، یہ میرا میسیج تھا. میں پھر کلیکٹیولی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ہمیشہ آپ نے اسکول کا ساتھ دیا، ہمیشہ میرا اور میڈم کا ساتھ دیا. ہم دونوں مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح بہتری لائی جائے، کس طرح ان معاملات میں ہم ثابت کر سکیں کہ مشکلات کو بڑھایا نہیں جاتا، مشکلات میں وسائل پیدا کیے جاتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، اور ایسے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری کوشش ہے. ہمارے بچے، آئی مس دیم، آئی آنیسٹلی مس آل آف دیم. سارے بچوں کو میں اتنا مس کرتا ہوں، اور میڈم مس کرتی ہیں، ہماری ٹیچرز اتنا مس کرتی ہیں. دے آل آئی ہیئر. سب کتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، وہ صبح سے دوپہر تک ہمارے ساتھ یہاں ہوتی ہیں. میں صبح سے لے کے، میں اور میڈم رات گئے تک یہاں پر کام کرتے ہیں. 7 دن کام کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم بھی بیٹھ جائیں گھر میں. نہیں، ہم اور محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ عید قربان کے اس
بہترین اور سنہرے موقع پہ ہم سب کو ہدایت کرے کہ ہم قربانیاں جس طرح قربانی کر رہے ہیں اسی طرح خوشیاں بھی تقسیم کریں، اللہ کی راہ میں دینا سیکھیں اور اپنے آپ کو دینے والوں میں شامل کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں اور بالکل ہر آسائش استعمال کیجیے، لیکن آسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو فیسلٹیز کو کنوینئنٹ کے لیے یوز کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کیجیے، مستحق کی مدد کیجیے، محتاجوں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، ہر مستحق آدمی بزرگ کوئی بھی ہو ان کے لیے بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں دے اور ہم آپ سب مل کے ڈھیر ساری خوشیوں کو آپس میں تقسیم کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، عید مبارک۔